أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. How are you, my dear students? You are watching Hafiz Umair Zafar on YouTube channel. I hope that you will be fine. تو عزیز طلبہ کرام، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن والے بٹن کو سٹریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. تو ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ لیکچر بی اے تھرڈ ایئر کے اندر جو عربک کی بک ہے اس کا دوسرا لیسن الاحادیث، اس کے بارے میں آج ہم مختصر سا وہ پڑھیں گے. تو بنیادی طور پر جو اس لیسن کے اندر، اس سبق کے اندر جو سوالات آتے ہیں، میں نے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو اس کے اندر جو کویسچن کا سوال ہوتا ہے نا کہ شارٹ کویسچن، وہ بہت کم آتے ہیں. یعنی کہ 2000 سے لے کر 2020 تک اگر کمپیریزن کیا جائے تو تقریباً ایک آدھ باری اس کے سوالات کے جو وہ شارٹ کویسچن آئے ہیں، ادروائز وہ شارٹ کویسچن نہیں آتے. تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ التدریب الاول، پہلی مشق، یعنی مندرجہ ذیل احادیث کو ترتیب دے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ سوال یا پیپر کے اوپر ایک ایسا بھی آتا ہے کویسچن، سوال آتا ہے کہ احادیث اس کو ان ارینجمنٹ ہوتی ہیں، اس کو آپ نے ارینج کرنا ہوتا ہے، ترتیب دینی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پہلی احادیث ہے الاعمال ہے پہلا لفظ، دوسرا لفظ انما، تیسرا لفظ بالنیات. یہ حدیث جو ہے وہ ان ارینجمنٹ ہے، تو آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے. تو وہ اس طرح بنے گی انما الاعمال بالنیات. تو اسی طرح دوسری حدیث اخو لا یظلمہ المسلم المسلم. تو اب دیکھو دوسری حدیث کے جو آخری دو لفظ ہیں المسلم المسلم، اب یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے، بندے کے ذہن کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ المسلم، پہلا مسلم کہاں پر لگانا ہے، دوسرا لفظ مسلم کہاں پر لگانا ہے. تو اس سوال کو سولو کرنے کے لیے حدیث کو زبانی یاد کر لیا جائے تو یہ بیسٹ طریقہ ہوگا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. اسی طرح تیسری حدیث تعدل صدقۃ اثنین بین. اب یہ ان ارینجمنٹ حدیث ہے، تو آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے، تو بنے گا تعدل بین اثنین صدقۃ، یعنی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا یہ صدقہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. چوتھی حدیث وہ ہے عباد کونو عباد اخوانا. تو اسی طرح اس جو بنے گی کونو عباد اللہ اخوانا. اور اسی طرح حسن خلق با ہے، الناس ہے، خالق ہے. تو یہ ان ارینجمنٹ حدیث ہے. تو جب آپ اس کو ارینج کریں گے وہ اس طرح بنے گی خالق الناس بخلق حسن. یہ پہلا سوال تھا. اسی طرح ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اختر الاجابت الصحیحۃ من العبارات التالیۃ بوضع هذه العلامہ، یعنی کہ مندرجہ ذیل عبارات میں سے صحیح عبارت کا انتخاب کریں. اس کے اوپر آپ نے جو سائن ہے وہ ٹک کا سائن لگانا ہے آپ نے. تو اس کا جو پہلا ایم سی کیوز بنے گا یا پہلا اس کا جو بنے گا سوال بنے گا وہ یہ ہے والدی، میرا والد، میرا فادر، یعملو وہ کام کرتا ہے، فی ڈیش ڈیش الارض، یعنی میرا جو والد ہے وہ زمین میں کام کرتا ہے. پہلا آپشن بنے گا صناعت، صناعت کا کام کرتا ہے، تجارت کا کام کرتا ہے، زراعت کا کام کرتا ہے، سقیون یا پانی پلانا. تو بظاہر ہم کو چاروں آپشن واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ صناعت بھی ہو سکتا ہے، تجارت بھی ہو سکتا ہے، زراعت بھی ہو سکتا ہے، سقیون بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس یعنی کہ ایم سی کیوز کو سولو کرنا ہے جو سوال کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو زراعت کا جو لفظ ہے وہ زمین کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے زراعت.
تجارت بھی ہو سکتا ہے، صناعت بھی ہو سکتا ہے، سقیون بھی ہو سکتا ہے، لیکن زراعت کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر بولا جاتا ہے، تو ہم نے اسی لیے زراعت کے لفظ کو پریفر کیا ہے، ترجیح دی ہے۔ تو دوسرا جو بنے گا وہ یہ ہے ان تساعد انسانا او حیوانا او طائرا فلک ڈیش 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 من اللہ، اگر تو کسی انسان، حیوان یا پرندے کی مدد کرے گا تو تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، صدقۃ یا صدقہ ہوگا تیری طرف سے، عدل یا انصاف ملے گا، علم یا اللہ رب العزت کی طرف سے تجھے علم ملے گا۔ تو یہ اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، رزلٹ ملے گا۔ اسی طرح تیسرا ہے انا احب فی المسجد، میں مسجد میں پسند کرتا ہوں، کیا پسند کرتا ہوں؟ نوم، سونا پسند کرتا ہوں، العمل، کام کرنا پسند کرتا ہوں، الطاعت یا اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پسند کرتا ہوں، الصلاۃ یا نماز کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مسجد کے اندر جو سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے الصلاۃ، نماز۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر لا احب هذا الشخص، میں اس آدمی سے محبت نہیں کرتا، لأن اعمالہ سیئۃ، کیونکہ جو اس کے کام ہیں نا وہ برے ہیں، و ڈیش 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 ایضا سیئۃ، اور اس کی ڈیش ڈیش بہت بری ہیں۔ وہ کیا بری ہیں؟ افعالہ، اس کا کردار بہت برا ہے، نیاتہ، اس کی نیتیں بہت خراب ہیں، لسانہ، اس کی زبان خراب ہے، ملابسہ، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا پہننا خراب ہے۔ تو اعمال کے ساتھ جس چیز کو ملایا جاتا ہے وہ ہوتی ہے نیات، یعنی کہ میں اس آدمی سے محبت نہیں کرتا کیونکہ اس کے اعمال بھی برے ہیں اور اس کی نیتوں کے اندر بھی شک و شبہات والی چیزیں موجود ہیں، اسی وجہ سے اس کو میں پسند نہیں کرتا، لائک نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چوتھا ہے وہ ہے العلماء والمعلمون، جو عالم لوگ اور لوگوں کو سکھانے والے، لہم، ان کے لیے ڈیش ڈیش عظیم، بہت بڑا ہے۔ کیا ہے بہت بڑا؟ فضل، فضل ہے، قول، زبان ہے، یعنی کہ کہنے ہیں، باتیں ہیں، کتاب، کتاب ہے، لسان یا زبان ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن بنے گا وہ ہوگا فضل، یعنی کہ علماء، سیکھنے والے اور لوگوں کو سکھانے والے، ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، نوازیاں ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح ذالک الحاکم یظلم الناس لا ڈیش 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 اللہ، یہ جو حاکم ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈیش ڈیش نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ سے ڈیش ڈیش نہیں ہے۔ یقبلو، اللہ کو قبول نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو بلاتا نہیں ہے، پکارتا نہیں ہے، اللہ رب العزت سے راضی نہیں ہے، لا یتق اللہ، یا اللہ رب العزت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے لا یتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ساتواں ہے النفس المؤمنۃ الطیبۃ لہا ڈیش 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 یوم القیامہ، جو پاکیزہ روح مومن بندے کے لیے قیامت کے دن ڈیش 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 ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قوت ہوگی، صدقہ ہوگا، جنت ہوگی، العلم یا علم ہوگی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو بندہ اپنی پاکیزہ روح دنیا کے اندر اپنی پاکیزہ روح رکھے گا، قیامت کے دن اس کو جنت ہی ملے گی۔ تو اسی طرح یہ ہمارے نمبر ہیں کہ اگر کسی بھائی کو بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ ہمارے اس نمبروں سے رابطہ کر سکتا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت ٹیکنیکل سوال بھی ہے اور پیپر کے اندر بہت دفعہ آیا ہے۔ وہ یہ ہے النیۃ فی القلب، جو آپ کے مطلب سکرین کے اوپر ریڈ کلر کا جو لفظ ہے النیۃ فی القلب، پہلے اس سوال کو سمجھ لیں کہ یہ سوال کیسا ہے۔ اس کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ اس طرح کے ہات الجمع لما تحتہ خطا، کہ جو جن الفاظ کو یعنی کہ ریڈ کیا گیا ہے ان کی جمع بنائیں، ان کی کیا بنائیں؟ جمع بنائیں۔ تو پہلا لفظ جو ریڈ ہے وہ ہے النیۃ فی القلب، جو دل کے اندر نیت ہوتی ہے۔ اب لفظ نیت کو ہم جب پلورل میں کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا النیات، النیات، نیتیں۔ تو جب نیت کو کنورٹ کیا جائے گا پلورل کی طرف تو لفظ قلب بذات خود وہ یعنی کہ پلورل کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کو سوال میں پوچھا جائے اور آپ کو پوچھا جائے
کہ آپ نے ایک لفظ کو کرنا ہے تو ایک لفظ کو کریں گے تو دوسرا لفظ خود بخود آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ اس سوال کے نمبر نہیں ملیں گے. مثال کے طور پر لفظ نیت کو آپ نیات کر دیتے ہیں اور النیات فی القلب بھی کریں گے پھر بھی آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک لفظ کو کیا ہے دوسرے لفظ کو نہیں کیا. تو اسی طرح دوسرا جو ہمارا وہ سوال ہے وہ یہ ہے انت اخی، تو میرا بھائی ہے. اب لفظ انت جب ہم اس کو پلورل میں کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا انتم. تو جب ہم انت کو انتم میں تبدیل کریں گے تو لفظ اخی بذات خود وہ جمع میں چلا جائے گا. اس کو آپ نے خود کرنا ہے، اگرچہ ایگزام کے اندر پیپر کے اوپر اس کے اوپر ہیڈنگ لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس نے بذات خود ہی پلورل کی طرف تبدیل ہو جانا ہے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کریں گے تو نمبر ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. تو انت اخی وہ بنے گا انتم اخواننا، تم ہمارے بھائی ہو. انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لفظ انا کو نحنو میں تبدیل کریں گے اور عبد لفظ بذات خود عباد اللہ بن جائے گا. اور اسی طرح ھذا العمل الطیب طریق الی الجنہ، یہ جو اچھا کام ہے یہ جنت کی طرف راستہ ہے. تو اب لفظ العمل الطیب جب اس کو الاعمال الطیبات میں تبدیل کریں گے تو ساری کی ساری عبارت وہ آپ کو جمع میں کرنی پڑے گی. اسی طرح اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ ہے تو لفظ اقامہ کو اقام الصلاۃ میں تبدیل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک ہی لفظ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ وہاں یہاں پر ریکوائرڈ ہی ایک لفظ کیا گیا، دوسرا بذات خود نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہمارا جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے حول الی الامر ثم الی النہی کما فی الامثلۃ، کہ مندرجہ ذیل افعال کو پہلے امپیریٹیو سینٹینسز میں آپ نے یعنی حکمیہ فقرے میں آپ نے اس کو کنورٹ کرنا، پھر نہیں والے فقروں میں اس کو تبدیل کرنا ہے. تو اس کا قانون سمجھنے پہلے نمبر پر اس مشق میں امر بنانے کے لیے یعنی کہ امپیریٹیو سینٹینس کو بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں آپ نے الف لگا دینا ہے. جب آپ لفظ کے شروع میں الف لگا دیں گے تو وہ امپیریٹیو سینٹینس بن جائے گا. اور نہیں کو بنانے کے لیے 3 لفظوں کا اضافہ کرنا پڑے گا. پہلے نمبر پر لام، دوسرے نمبر پر الف اور تیسرے نمبر پر تا کا اضافہ کر دیں. جب آپ نہیں کے شروع میں یعنی کسی لفظ کے شروع میں ان 3 الفاظ کا اضافہ کر دیں گے، ایڈ کر دیں گے، وہ بذات خود یعنی کہ نہیں بن جائے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل خیرا سوءا. اب لفظ فعل ہے، فعل کے شروع میں اگر آپ صرف حمزہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا افعل خیرا. یعنی کہ یہ جو فعل خیرا والا لفظ یہ امپیریٹیو سینٹینس حکمیہ فقرے میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی افعل خیرا، تو نیکی کا کام کر. تو اگر آپ اس کے شروع میں یعنی فعالہ کے شروع میں لام الف اور تا کا اضافہ کر دیں، کیا کر دیں؟ لام الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ نہیں کا فقرہ بن جائے گا. جیسے لا تفعل سوءا یعنی کہ تو برے کام نہ کر. اسی طرح اخذ الکلام الرسالۃ، اب لفظ اخذ اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں تو یہ بنے گا اخذ الکلام، تو قلم کو پکڑ. اور اسی طرح اخذ اس کے شروع میں لام الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا لا تأخذ الرسالۃ، تو رسالت یعنی کہ وہ کاپی کو نہ پکڑ، رسالے کو نہ پکڑ. تو یہ ایسے آگے یہ 5 مثالیں یعنی 5 مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں. قرأ هذه صحف، تلك الصحف، ذهب الى هذا المكان، ذلك المكان، اكل هنا هناك، عبد الله الشیطان، عمل عملا طیبا عملا سیئا. تو آپ نے یہ 5 مثالیں آپ نے خود حل کرنی ہیں. اگر کسی طالب علم کو کوئی بھی پرابلم ہو، ٹینشن ہو، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کو نمبر دیے جا چکے ہیں. اب ہے ہمارا آخری کویسچن، وہ بہت ہی اہم ہے. تو یہاں پر میں اس کویسچن کو حل کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر کوئی ایسا یعنی کالموں والا کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح کالم بنانے ہیں. کیوں؟ اگر آپ اتق اللہ یعنی کہ آپ اس کے ساتھ لکیریں لگائیں گے یعنی کہ پہلے کالم کو یعنی کہ لائن کے ذریعے ملائیں گے
تو اس کو جو ایگزامینر ہے چیک کرنے والا ہے اس کو مشکل ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کس کالم کے ساتھ ملے گا. لیکن اگر آپ پہلے دو کالموں کے ساتھ ایک تیسرا خود کالم بنا لیتے ہیں اور تیسرے کالم کے اندر آپ پہلے کالم اور دوسرے کالم کو ملا لیتے ہیں اور تیسرے کالم کے اندر آپ ایک جملہ بنا لیتے ہیں تو وہ جو ایگزامینر ہوگا چیکر ہوگا اس کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. یعنی پہلے کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ ملا کے ایک وہ پورا بامانہ جملہ بنا دیا ہے. تو پہلا کالم ہے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، اور دوسرے کالم کے اندر جو لفظ تیسرے نمبر پر حیث ما کنتا، یعنی تو اللہ سے ڈر جہاں پر بھی تو ہو. خالق الناس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. اور اسی دوسرے کالم کے اندر جو پہلا جو آپشن ہے بخلوق حسن وہ اس کے ساتھ ملے گا. تیسرے نمبر پر انما الاعمال، دوسرے کالم کی جو آخری آپشن ہے بالنیات وہ اس کے ساتھ ملے گا. الکلمۃ الطیبۃ، اس کے ساتھ جو دوسرے کالم کے جو دوسرا آپشن ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا. یعنی الکلمۃ الطیبۃ، اچھی بات کہنا وہ صدقہ ہوتا ہے. المسلم اخو المسلم، اور اسی طرح دوسرے کالم جو دوسرا کالم ہے اس کا جو چوتھا آپشن لا یظلمہ، مسلمان وہ مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. کونو، تم ہو جاؤ عباد اللہ، دوسرے کالم کے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے ساتھ اس نے ملنا ہے. عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تو یہ ہمارا دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح آپ ہمارے نوٹیفیکیشن کو بھی یعنی کہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ دیتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.